آج کا مسلمان جہاں ہم میں بہت سی بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک بہت بڑی بیماری ہماری یہ بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جن مشکلات اور جن مصائب کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جن مشکلات سے ہم دوچار ہیں، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کو اس کا الزام دے دے، کسی اور کو ملزم ٹھہرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے خود اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق پر غور کیا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ شاید ہمارا اس میں قصور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جو بھی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے، تمہاری طرف جو مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے خود کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، شاید اگر ہم اپنے اعمال اور کردار اور اپنے اخلاق اور صفات بدل لیں، مسلمانوں کی صفات اپنا لیں، تو شاید یہ مشکلات دور بھی ہو سکتے ہیں، شاید کہ ہمارے حالات درست بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ تو وہی رب آج ہے جو رب صحابہ کے دور میں تھا، وہی رب، وہی کتاب ہے جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، جس قرآن پر وہ عمل کیا کرتے تھے، قرآن تو وہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طور و طریقے تو وہی ہیں۔ اگر کچھ بدلا ہے تو آج کا مسلمان بدلا ہے، مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے صفات نہیں رہیں۔ مسلمان کی صفت جو اللہ کے رسول نے بیان کی تھی وہ تو یہ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کی صفت تو اللہ کے رسول نے بیان کی تھی کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مسلمان کی صفت اللہ کے رسول نے بیان کی تھی کہ وہ اپنی زبان دے کر زبان سے مکرتا نہیں۔ منافق کی صفات، منافقوں کی علامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان کی تھیں منافقوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اذا حدث کذب، یہ منافق کی صفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جو شخص زبان دے کر اپنی زبان کی خلاف ورزی کرتا ہے، زبان توڑ دیتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، عہد شکنی کرتا ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق کی علامت اور نشانیوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کیا آج کا مسلمان خائن نہیں بن چکا؟ کیا آج کا مسلمان چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا آج کا مسلمان چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی زبان سے نہیں مکر جاتا؟ یہ صفات مسلمانوں کی کب سے بنی؟ یہ صفات تو منافقوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو صفات بیان کی تھی، مسلمان کے صفات تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ان تطعم الطعام، کہ دوسروں کو وہ کھانا کھلاتا ہے، دوسروں کو ہر ایک کو سلام دیتا ہے جنہیں جانتا ہے، ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جنہیں جانتا ہے انہیں بھی سلام کرتا ہے، جنہیں نہیں جانتا انہیں بھی سلام دیتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا، ایک گھر میں رہیں گے مگر بات ایک دوسرے سے نہیں کریں گے، رشتے توڑے جا رہے ہیں، ناطے توڑے جا رہے ہیں، صلہ رحمی قطع کی جا رہی ہیں۔ مسلمان کی صفت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ بہترین مومن وہ ہے جس کی زبان کی اذیت سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے اعمال اور اعضاء سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ مسلمان کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے مردہ گوشت اس کھانے کے مترادف ہے۔ آج ہر گھر میں بھائی کے خلاف لگا ہوا ہے، بہن کے خلاف لگی ہوئی ہے، دوست کے خلاف لگا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو صفات بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہر ایک چیز سے وہ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو ہمیشہ حاضر رکھنا، اللہ جب تمہیں ضرورت پڑے گی
اپنے اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ، اور یہ بات یاد رکھنا، ان الامت لو اجتمعت، کہ پوری کی پوری امت، پوری کی پوری انسانیت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے اور تمہیں کسی چیز کا فائدہ دینا چاہیں، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ تمہیں وہ فائدہ دینا نہ چاہے۔ صرف تمہیں اتنا ہی دے سکتی ہے پوری کی پوری انسانیت جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہو۔ اگر پوری کی پوری انسانیت تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے اور اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ یاد رکھنا کہ اگر پوری انسانیت تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے مگر اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف وہی تم تک پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہیں اور انسانوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔